बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको हादसे और ग़ज़वात उनके हालात बयान करूंगी। आप सबसे गुजारिश है कि दुरूद शरीफ का एहतमाम कीजिए, जज़ाकल्लाह। आहद में मुसलमानों को जो ज़क उठानी पड़ी, इसके असरात बहरहाल अच्छे न थे। दुश्मन जुर्री हो गए और खुलकर मद्दे मुकाबिल आ गए, और कई वाक़यात ऐसे पेश आए जो मुसलमानों के हक़ में बेहतर न थे। यहाँ अहम वाक़यात का ज़िक्र किया जाता है। रजी का हादसा सफ़र 4 हिजरी। अज़ल और कारा कबाइल के कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ज़िक्र किया कि इनके अंदर इस्लाम का कुछ चर्चा है, लिहाजा आप इन्हें दीन सिखाने और कुरान पढ़ाने के लिए कुछ लोगों को भेज दें। आपने आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमारत में 10 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना कर दिया। जब ये लोग रजी पहुँचे तो उन्होंने इनके साथ गद्दारी की और कबीला हुज़ैल की एक शाख बनु लिहान को इन पर चढ़ा लाए। इनके तकरीबन 100 तीर अंदाजों ने इन्हें एक टीले पर जा घेरा, फिर ऐहद पैमान दिया कि अगर वो उतर आए तो इन्हें कत्ल ना करेंगे। आसिम ने उतरने से इनकार कर दिया और रुफ़क़ा समेत इनसे जंग शुरू कर दी। 7 मारे गए जबकि 3 बाकी रहे। कुफ़ार ने फिर वहीं ऐहद पैमान दिया, चुनाचा वो तीनों उतर आए, मगर कुफ़ार ने इनसे बदअहदी की और इन्हें बांध लिया। इस पर एक ने ये कहकर साथ जाने से इनकार कर दिया कि ये पहली बदअहदी है। कुफ़ार ने इसे कत्ल कर दिया और बाकी 2 को मक्का ले जाकर बेच दिया। ये दोनों खुबैब बिन आदी और ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। खुबैब ने जंग बदर में हारिस बिन आमिर बिन नौफल को कत्ल किया था, लिहाजा इन्हें कुछ अरसे तक कैद रखा गया, फिर तनाइम ले जाकर कत्ल कर दिया। उन्होंने कत्ल से पहले 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर इन पर बद्दुआ की, फिर चंद अशार कहे, जिनमें से 2 ये हैं: मैं मुसलमान मारा जाऊं तो मुझे कुछ परवाह नहीं कि अल्लाह की राह में किस पहलू पर कत्ल होता हूँ, और ये तो अल्लाह की ज़ात के लिए है, और अगर वो चाहे तो बोटी बोटी किए हुए अज़ा के जोड़ जोड़ में बरकत दे। इसके बाद अबू सुफियान ने हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, क्या तुम्हें ये बात पसंद आती है कि तुम्हारे बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास होते, हम इनकी गर्दन मारते और तुम अपने अहल अयाल में होते। उन्होंने कहा, वल्लाह मुझे तो ये भी गवारा नहीं कि मैं अपने अहल अयाल में होता और इसके बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ आप हों वहीं पर कोई कांटा चुभ जाता और वो आपको तकलीफ देता। फिर हारिस बिन आमिर के बेटे ने इन्हें अपने बाप के बदले कत्ल कर दिया। बाकी रहा ज़ैद बिन दसना का मामला, तो उन्होंने ग़ज़वा बदर में उमैया बिन महरस को कत्ल किया था, लिहाजा इन्हें इसके बेटे सफ़वान बिन उमैया ने ख़रीद कर अपने बाप के बदले कत्ल किया। बाज़ कुतुब में अबू सुफियान और हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़कूरा बाला गुफ्तगू हज़रत ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब कर दी गई है। हादसे के बाद कुरैश ने बाज़ आदमी भेजे कि हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म का कोई टुकड़ा लाए, लेकिन अल्लाह ने भेड़ों का झुंड भेज दिया जिन्होंने इनकी हिफाजत फरमाई। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह से ये अहद कर रखा था कि इनकी ज़िंदगी में ना इन्हें कोई मुश्रिक छुएगा और ना वो किसी मुश्रिक को छुएंगे। अल्लाह ने वफ़ात के बाद भी इस अहद का पास रखा। बैर माऊना का अलमिया सफ़र 4 हिजरी। हादसा रजी ही के ज़माने में एक और अलमिया पेश आया जो रजी से भी ज़्यादा अलमनाक था। इसका खुलासा ये है कि अबू बरा आमिर बिन मालिक, जो मुलाइब असिनाथ नेज़ों से खेलने वाला के लक़ब से मशहूर था, मदीना खिदमत नबी में हाज़िर हुआ। आपने इसे इस्लाम की दावत दी। इसने इस्लाम तो कबूल नहीं किया, लेकिन दूरी भी इख्तियार नहीं की और ये तवक्को ज़ाहिर की कि अगर अहले नजद के पास तबलीग के लिए आदमी भेज दिए जाएं तो वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। इसने ये भी कहा कि वो मेरी पनाह में होंगे। चुनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़रा सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में से 70 मुबल्लिगीन भेज दिए। उन्होंने बैर माऊना पर पड़ाव डाला और हज़रत हराम बिन मल्हान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लेकर अल्लाह के दुश्मन आमिर बिन तुफ़ैल के पास गए। उसने ख़त पढ़ने के बजाय एक आदमी को हुक्म दिया और इसने हज़रत हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पीछे से इस तरह नेज़ा मारा कि वो आर पार हो गया। हज़रत हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, रब काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। फिर फ़ौरन ही
اس اللہ کے دشمن نے باقی صحابہ پر حملے کے لیے بنو عامر کو آواز دی، مگر بنو برا کی پناہ کے پیش نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے، لہٰذا اس نے بنو سلیم کو آواز دی اور اس کی چند شاخوں رل، ذقوان اور اسیہ نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا اور سب کو تہہ تہہ کر ڈالا۔ صرف کعب بن زید اور عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ رہے۔ کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، چنانچہ وہ شہداء کے درمیان سے اٹھا لائے گئے، پھر زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ اور عمرو بن امیہ زمری منظر بن اقبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے، انہوں نے جائے واردات پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو حادثے کی نوعیت سمجھ گئے، چنانچہ وہاں پہنچ کر منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑتے بھڑتے شہادت حاصل کی اور عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کر لیے گئے۔ جب عامر بن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے، جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی، انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پلٹے، راستے میں قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو قلاب کے 2 آدمی ملے۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا۔ چنانچہ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا، تم نے ایسے 2 آدمی قتل کیے ہیں جن کی دیت مجھے دینی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجی اور بئی معونہ کے ان حادثات سے سخت رنج و الم پہنچا۔ یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی صفر 4 ہجری میں پیش آئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں واقعات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی۔ آپ نے ان قاتلوں پر 30 روز تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قنوت ترک فرما دیا۔ غزوہ بنی نذیر ربیع الاول 4 ہجری۔ بنو نذیر نے بئر معونہ والوں کے ساتھ غداری کرنے والے ازل اور قارہ سے بھی زیادہ ایک خبیث سازش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ جمع ہوں تاکہ آپ سے قرآن و اسلام کی باتیں سنیں، مناقشہ کریں اور مطمئن ہو جائے تو ایمان بھی لائیں۔ چنانچہ اس پر اتفاق ہو گیا، جبکہ ان بدماشوں نے آپس میں طے کر رکھا تھا کہ ہر آدمی کپڑے کے اندر خنجر چھپا کر چلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دیں، مگر آپ کو عین وقت پر خبر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلا وطنی کا فیصلہ کر لیا۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ کر جب بنو قلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ وہ معاہدے کے مطابق ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں اعانت کریں۔ انہوں نے کہا، ابو القاسم، ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے اور یہود آپس میں اکٹھے ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور انہوں نے کہا، کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا دے؟ اس پر بدبخت ترین یہودی عمرو بن حجاش اٹھا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر دی، چنانچہ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ چلے آئے۔ بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہ بھی آپ سے آن ملے اور آپ نے انہیں سازش کی اطلاع دی۔ اس کے بعد آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود کے پاس بھیج کر کہلایا، مدینے سے نکل جاؤ، اب میرے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس پر یہود نے چند دن تک سفر کی تیاریاں کی، لیکن اسی دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہلا بھیجا کہ ڈٹ جاؤ اور نہ نکلو، میرے پاس 2000 مردان ضرب و حرب ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے۔ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں
ہرگز کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ سن کر یہود نے قوت محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تکبیر کہی، اور مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا، اور جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بنو نذیر کے علاقے میں کا رخ کیا، اور وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے۔ چونکہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے صبر کا کام دے رہے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں کاٹ اور جلا دیا جائے۔ اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ چنانچہ 6 روز کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ 15 روز کے بعد، انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینہ سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے۔ منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی خیانت کی۔ جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ہتھیار کے سوا جو ساز و سامان چاہے لے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے، حتیٰ کہ گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، کھوٹیاں اور چھتوں کی کڑیاں تک اکھاڑ کر لے گئے۔ اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا، وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے، بس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو۔ جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا، اور ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا بسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین و اولین میں تقسیم فرمایا۔ صرف 2 انصاری ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچہ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرماتے تھے۔ آپ نے ان کے پاس سے 50 خود اور 300 تلواریں بھی پائیں۔ غزوہ بدر دوم شعبان 4 ہجری گزر چکا ہے کہ ابو سفیان نے عہد میں اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا۔ چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا، اور وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ آپ کے ساتھ 1500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے۔ جھنڈا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور مدینہ کا انتظام عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ ادھر ابو سفیان بھی 50 سوار سمیت 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا، اور مر الزہران پہنچ کر مجنہ کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع سے اس پر رعب طاری تھا۔ چنانچہ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جنگ اسی وقت موزوں ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور چر سکے اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، تم لوگ بھی واپس چلے چلو۔ اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا۔ مسلمانوں نے بدر میں ٹھہر کر اپنا سامان تجارت بیچا اور 1 درہم کے 2 درہم بنائے۔ اس شان سے واپس آئے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اور ہر جانب امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ 1 سال سے زیادہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع پایا۔ چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دومتہ الجندل تشریف لے گئے، اور یوں ہر 4 جانب امن و امان کا دور دورہ ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔